لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين، والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اور خاص طور سے المہدی سینٹر کے جو اراکین ہیں اور ہمارے مولانا سید لطیف نقوی صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی بہترین جو ہے آپ نے یہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا ایک بہترین راستہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو جو گفتگو آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے بہت ہی مختصر وقت میں، وہ ہے جناب مسلم سے متعلق، اور وہ ہے کہ جناب مسلم اہل بیت علیہ السلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا اور ہستی کا نام ہے کہ جس کو امام نے اپنا نمائندہ بنا کے کوفے میں بھیجا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت اس نقطے کے اوپر آپ ذرا غور فرمائیے کہ نمائندہ کس کو بنایا جاتا ہے. نمائندے کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام. یعنی جب کبھی کوئی، اب یوں سمجھ لیجئے، جب کہیں پر کوئی پریسیڈنٹ آف اے نیشن اور ایک مثال کے طور پر ملک کا صدر کسی ایمبیسیڈر کو، اپنے انوائے کو، اپنے ایمبیسیڈر کو، اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بنا کے کسی ملک میں کسی دوسرے شہر میں بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صدر ہے وہی اس جگہ کے اوپر جا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ شخص اس کی نمائندگی کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب مسلم کی عظمت یہ ہے کہ اب یوں کر کے اگر کہہ دوں کہ جس طرح سے پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کو جگہ جگہ کے اوپر اپنا نمائندہ بنا کے اپنی زندگی میں بھیجا تاکہ ان کو پہچنوایا جا سکے، اسی طرح سے جناب مسلم کو وقت کے امام نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ دیکھو اس کے اندر اتنی اہلیت اور اس صلاحیت ہے کہ یہ میری نمائندگی، میرا قائم مقام اس جگہ پر ہو سکتا ہے، میرا بنایا ہوا یہ نمائندہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو اب جو بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھی وہ یہ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے، بلکہ یوں اس بحث کو جو ہے وہ شروع کیا جائے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے ایسے کام کرواتی ہے کہ جو کوئی اور دوسری چیز نہیں کروا سکتی ہے. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا محبتوں اور نفرتوں کے اوپر چلتی ہے
اور صرف محبتیں اور نفرتیں ہی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے اس دنیا میں زندگی میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا سبب اور باعث بنتی ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ خود خداوند عالم نے جب کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کیا تو وہ مطالبہ اس کا کوئی اور چیز کے بارے میں نہیں تھا، اس نے ہم سے اور کوئی چیز نہیں مانگی، اس نے ہم سے یہ کہا کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو، اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے نہ تمہارا پیسہ چاہتا ہوں، نہ تمہاری کوئی بھی چیز چاہتا ہوں، سوائے اس کے کہ تم محبت کرو کس سے؟ جو پیغمبر کے قربا ہیں ان سے۔ تو اگر محبت کے علاوہ کوئی چیز ایسی ہوتی کہ جس کے اندر اتنی زیادہ بلندی اور عظمت ہوتی کہ جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہوتی تو خداوند عالم کسی اور دوسری چیز کو مانگتا۔ اس نے کہا کہ میں جو تم سے چیز مانگتا ہوں وہ ہے محبت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے ان ہستیوں کی تو پھر یہ سمجھ لینا کہ تم نے اپنے مسلمان ہونے، مومن ہونے، انسان ہونے کے مقصد کو پورا کر دیا۔ اگر نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس میں کوئی کمی باقی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، نعرہ حیدری یا علی۔ تو اب امام سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی امام سے دیکھیے، امام وہ ہیں کہ جو دین کو ہم کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا دین کس چیز کو کہتے ہیں تو امام نے جو ہے وہ یہ اس طرح سے اس کی ایک طرح سے ڈیفینیشن دی۔ امام فرماتے کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا یا اس کا مطلب کیا ہے کہ دین جو ہے بلکہ کائنات، یہ پوری کائنات جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ محبت کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے یا بغض کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک طرف جو ہے خدا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ شیطان ہے۔ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کی جائے، کیونکہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھی ہم سب اگر جو ہے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت کا مقصد اپنی خدا سے محبت اور قربت کا اظہار ہے نا۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اپنی خدا سے محبت کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ خدا کہتا ہے کہ شیطان سے دور رہو، شیطان کے قریب نہ جاؤ، تو ایک طرح سے خداوند عالم ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان سے بغض رکھو، نفرت رکھو، دوری رکھو۔ بس یہی اسی وجہ سے دین جو ہے وہ سوائے محبت اور بغض کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے وہ ہم غور کریں کہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کو خداوند عالم نے دین کا جز بنا دیا، بلکہ دین کا صرف جز ہی نہیں بنایا، دین کی قبولیت، انسان کے ایمان کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان اہل بیت سے محبت کرے۔ اب جو ہے وہ آپ دیکھیے، غور کیے کہ یعنی اس پوری دنیا میں الحمدللہ اب تو ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے چھپی ہوئی تھی، لوگ چھپاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہی ہے۔ تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کتنے کروڑوں انسان ہیں اس دنیا میں، کس کی محبت میں لوگ جو ہے کروڑوں لوگ جو ہے ہر سال نکل آتے ہیں اور اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، اپنے خون کو بہاتے ہیں، اپنے پیسے کو خرچہ کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے دشمن اور جس کو دیکھ کے جو حکومتیں تک کے دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں بھی آپ جو ہے وہ دیکھ لیے کہ جو اہل بیت کے جو دشمن ہیں
چاہے وہ کھل کے زبان سے نہ کہتے ہوں، لیکن جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ عمل سے کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ غور فرمائیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر زبان درازی لوگ کرنے لگتے ہیں، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ سے اہل بیت کو ملانے لگتے ہیں، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی عصمت کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اہل بیت کے مقابل میں دوسروں کو لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ ان کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابو سفیان اور بنی امیہ کے نمک خوار ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے، کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے اہل بیت کی محبت اب تک کے باقی ہے، اسی طرح سے ان سے بغض رکھنے والے ابھی بھی باقی ہیں، ابھی بھی باقی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ تا قیامت یہ چیز جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ، اور محبت اور بغض کی جنگ جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی، آپ یہ یاد رکھیے، چلتی رہے گی۔ تو اب جو ہے وہ اگر قرآن کا یہ حکم نہ ہوتا کہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے یقین مانیے محبت کا اظہار تک کے نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد بیعت کر کے کسی کی بتا دیا کہ ہم پیغمبر کی زندگی میں شاید شرما حضوری اہل بیت سے محبت کر لیتے تھے یا اظہار کر دیتے تھے، لیکن ہماری حقیقی محبت کچھ دوسری ہستیوں کے ساتھ تھی۔ بہرحال اب جو ہے وہ اور آگے بڑھاتے ہیں، تو ان کی محبت کے جو متوالے ہیں، یوں کہا جائے اہل بیت کی محبت کے جو متوالے ہیں، ان کا بھی کیا کہنا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے اپنی بھی اور جو بھی مومنین اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا درس ہے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ اس طرح کی محبت کو اگر ہم اہل بیت کی اپنے دل میں پیدا کر لیں تو انشاءاللہ جنت تو ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ آسان اور ایزی چیز ہے، رضائے الہی تک کے پہنچنا بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آج کل جو ہے بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کی محبت کو کم کیا جائے، یا اس کی ڈیفینیشن کو جو ہے چینج کیا جائے، اس کی تعریف کو جو ہے وہ چینج کیا جائے کہ بھئی محبت کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، محبت کا مطلب وہ نہیں وہ ہے۔ تو پھر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیغمبر کے زمانے میں ہوئی اور پیغمبر نے اس کی تائید فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جس کا کام جو ہے وہ تیل بیچنے کا کام تھا۔ تو اب ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی صبح وہ کام کے لیے نکلتا تھا تو سب سے پہلے وہ پیغمبر کے دروازے پہ آتا تھا یا مسجد النبوی پہ آتا تھا اور آ کے پیغمبر کی زیارت کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے کام کے لیے نکلتا تھا۔ یہ اس کا ایک وتیرہ تھا، اس کا ایک جو ہے وہ اس کی ایک عادت تھی اور طریقہ تھا۔ تو اب میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ درس ہے کہ واقعاً یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ آج بھی مومنین جو ہے الحمدللہ بہت سے ایسے مومنین ہیں کہ جو جب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زیارت پڑھتے ہیں۔ زیارت جو ہے یعنی اگر کوئی دور رہتا ہے تو زیارت جو ہے وہ انشاءاللہ زبان سے بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ دل جو ہے قریب ہوتا ہے تو اہل بیت اس کو کہتے ہیں کہ جیسے تم نے مجھ سے سامنے آ کے جو ہے وہ ملاقات کی، اسی طرح تم نے زیارت کی ہے، زیارت پڑھی ہے، تو ویسے ہی تم جو ہے مجھ سے مل لی ہو۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے۔ آج بھی الحمدللہ بہت سے مومنین ہیں کہ جو ہمارے الحمدللہ شہروں میں کہ جو جہاں پر امام بارگاہیں یا روزے جو ہیں بنے ہوئے ہیں، شبی یعنی روزوں کی شبی بنی ہوئی ہے، وہ پہلے جاتے ہیں وہاں کے اوپر اور پھر اس کے بعد اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم کو کرنا چاہیے ہے۔ تو اب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنی پیغمبر سے محبت کرتا تھا کہ ہر روز جو ہے پیغمبر سے ملے بنا وہ کام پہ نہیں جاتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ پیغمبر کے پاس جو ہے وہ زیارت کے لیے آیا،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دور گیا اور پھر جو ہے وہ پلٹ کے آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر پیغمبر کی جو ہے وہ زیارت کی. تو اب یہ ایسا ظاہراً جو ہے وہ اس نے پہلی مرتبہ کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ جو اس کو بلاتے ہیں قریب, کہتے ہیں کہ آج تم نے وہ کام کیا کہ جو پہلے نہیں کرتے تھے, کہ آج تم میری زیارت کے لیے 2 مرتبہ آئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تھوڑی دور گیا اور ایک مرتبہ پھر آپ کی محبت کا جوش میرے اندر پیدا ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے جو ہے پھر جو ہے ایک مرتبہ پیغمبر کی زیارت کرنا چاہیے ہے, اور پھر میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. یہ آپ کی محبت کا اثر تھا کہ کشش تھی کہ جو مجھے کھینچ لائی ہے. بس پیغمبر اکرم کو یہ بات بہت پسند آئی اور پیغمبر اکرم نے اس کے لیے دعائے خیر کی. آپ غور فرمائیں. تو اب جو ہے وہ روایت بتاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ گیا, پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ غائب ہو گیا, اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دریافت کیا اور پوچھا کہ یہ جو میری زیارت کے لیے جو ہے وہ آیا کرتا تھا یہ کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے جو ہے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ وہ شخص جو آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا, پیغمبر سے پوچھا کہ وہ اس کی دکان جو ہے فلاں جگہ پر فلاں بازار میں ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ چلو ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے, دیکھنے کے لیے بھائی. اور یہی اب یہاں پر یہ بھی ایک جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے پوائنٹ کہ اگر ہم واقعاً زیارت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی دل سے, تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ نہیں کر سکے تو وہ خود ہماری ایک گویا زیارت کریں گے. آپ یعنی وہ ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے. یہ ایک جو ہے وہ اگر ہم کو محبت کا اظہار ہے تو پھر ادھر سے بھی محبت کا اظہار اس طرح سے ہوگا. تو اب لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم خود بنفس نفیس جو ہے وہ گئے اس کی دکان کے اوپر, لیکن اب جب دکان کے اوپر جو ہے پہنچے تو دیکھا کہ دکان جو ہے بند ہے. تو پیغمبر نے پوچھا, دریافت کیا اس کے پڑوسیوں سے کہ بھئی یہ شخص جو تھا یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور کئی دن ہوئے اس کا انتقال ہوئے. اور تو پیغمبر نے ظاہراً جو ہے وہ یہ پوچھا, لوگوں نے پیغمبر کو اس وجہ سے خبر نہیں کی کیونکہ عام طور سے یعنی زیادہ لوگ دنیا سے گزر جاتے ہوں گے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایسے ہی دفن کر دیا. پیغمبر نے کہا کہ تم کو مجھے اس بات کی خبر دینا چاہیے تھی. پھر پیغمبر اکرم نے, اب جہاں پر جو ہے غور کیجیے, یہ جو ہے وہ نقطے کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص اپنی زندگی میں معاملات میں کیسا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص ویسے تو بہت اچھا آدمی تھا, لیکن اس کی زندگی میں, اس کے عمل میں, اعمال میں کچھ کمیاں ضرور تھیں. تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اس کے لیے دعا کی اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کیونکہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا تو خداوند عالم نے اس کے اعمال کی کمیوں کو پورا کر دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے برے اعمال کرے اور صرف محبت کے اوپر ڈیپینڈ کرے. نہیں, محبت جو ہے وہ انسان کی اگر حقیقی ہے تو خود پیغمبر اکرم اس کے لیے دعا کریں گے. خود پیغمبر اکرم جو ہے اس کے لیے دعا کریں گے. اور محبت کی جو ہے بہت سی جو ہے مثالیں ملتی ہیں, اور آپ جو ہے وہ خود اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں محبت کی مثال کو میں آپ کے سامنے اگر پیش کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آقا امیر المؤمنین اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت کرتے تھے. آپ یہ غور کیجئے گا, اتنی محبت کرتے تھے کہ جو بھی امام حسین کے بیٹے ہوئے ہیں ان کا سب کا نام مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے نام کے اوپر رکھا گیا. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر میرے 100 بھی بیٹے ہوں تب بھی میں ہر بیٹے کا نام جو ہے وہ اپنے بابا کے نام کے اوپر علی رکھوں گا. اور اسی طرح سے آپ کی بیٹیوں کے بھی آپ نے دیکھتی ہے نام جو ہے فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ
सुगरा है, यानी जो बेटियां हैं उनमें से सिर्फ जनाब सकीना उनका नाम जो है रुकैया मिलता है, लेकिन हो सकता है कि उनका अगर हम जो है वो गौर करें देखें तो कहीं ना कहीं जनाब शहजादी फातिमा ज़हरा से उसकी मुनासिबत जरूर मिलेगी, क्योंकि अपनी तमाम बेटों और बेटियों का नाम जो है वो, और इससे ये भी पता चलता है कि जब जिससे मोहब्बत होती है, हम अहले बैत के चाहने वालों को खासतौर से ये चाहिए है कि अपने बच्चों के नाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों के ऊपर ही रखें। माशाअल्लाह। इसके दो फायदे कम से कम होंगे। दो फायदे ये हैं कि एक तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अहले बैत का नाम जो है लिया जाएगा, और दूसरी यह है कि इस नाम की तासीर से मेरे और हमारे बच्चों के अमल में इंशाअल्लाह अहले बैत की मोहब्बत पैदा होगी और वो उनके रास्ते के ऊपर चलने वाले बनेंगे। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। बहरहाल गुफ्तगू के लिए मैंने बहुत कुछ और भी सोचा था, लेकिन जो है वो वक्त की तंगी की बुनियाद के ऊपर बात को यहाँ पर मैं खत्म करना चाहता हूँ, और बस यही है कि अहले बैत की मोहब्बत जो है उसकी तासीर, उसका असर ये है, ये भी एक जो है वो गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह मैं कभी मौका मिला तो करूँगा। वो ये है कि लोग ये सवाल करते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत के ऊपर आप इतना जोर क्यों देते हैं, ये एक सवाल है। तो ये एक गुफ्तगू फिर होना चाहिए कि अहले बैत की मोहब्बत का मकसद क्या है। अहले बैत की मोहब्बत का मकसद, मैं सिर्फ एक सिंपल सा जवाब दे के बात को खत्म कर रहा हूं। अहले बैत की मोहब्बत असल में खुदा की मोहब्बत का जीना है। अहले बैत की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत का वसीला है, और इसी वजह से खुदा ने अजर रिसालत जो है जनाब यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को करार दिया है, पैगंबर की मोहब्बत को करार दिया है। इसकी वजह यह है कि लोगों को खुदावंद आलम ये बताना चाहता है कि देख लो जब मेरी मखलूक इतनी अजीम है तो खालिक कितना अजीम होगा। सुभान अल्लाह। कि अगर ये मखलूक जो है वो इतनी अजीम सिफात की मालिक है, तो इस मखलूक को देख के तू मेरी मारिफत को हासिल कर। अब ये मैं कह सकता हूं कि जिस खुदा को अली सजदा करता हो वो खुदा कितना अजीम खुदा। सुभान अल्लाह। क्या बात। बस अज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जो तशरीफ लेके गए हैं वो खुदा की मोहब्बत में गए हैं, और ये कुरान की आयत से ये साबित, कई आयतें कुरान की, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और दूसरी आयत जो है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तो ये आयतें जो है वो चीख के कह रही हैं कि कुल कह दो इन्ना सलाती, हमारी नमाज, व नुसुकी और इबादतें, व महयाया जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है कि जो रब्बुल आलमीन है। यानी हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उस दर्जे के ऊपर पहुंची हुई थी कि उसके सामने कोई भी चीज नहीं ठहर सकती थी, कोई भी चीज नहीं आ सकती थी। सब कुछ हुसैन ने कहा कि मैं अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा। जनाब मुस्लिम की शहादत करबला के वाक़े का पेश खेमा है। यूं कहा जा सकता है कि करबला के वाक़े का मुकद्दमा, जो करबला की किताब है उस मसाइब की किताब का मुकद्दमा जनाब मुस्लिम की शहादत है। कौन मुस्लिम है कि जिनको हुसैन ने अपना नुमाइंदा बनाया। जब आए हैं तो 18,000 लोगों ने जनाब मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ी है, और फिर जब ईशा का वक्त आया है तो अब जो पलट के देखा है कि
सब के सब जो है वो निकल चुके थे, सब के सब छोड़ के भाग गए थे। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमको अगर शिया बनना है तो हकीकी मानने में शिया बनना चाहिए है। खाली जबान से दावा करना बहुत आसान है, जब अहले बैत की मोहब्बत में इम्तिहान होता है तो फिर छोड़ के मैदान इंसान भागता नहीं है, बल्कि अपनी जान को कुर्बान करने के लिए और तैयार हो जाता है। अब जनाब मुस्लिम इधर उधर भटक रहे हैं, एक दरवाजे के आगे बैठ गए, एक मर्तबा दरवाजा खुला, एक खातून बाहर आई, देखती क्या है कि एक शख्स बैठा है, पूछती है कि आप कौन हैं। जनाब मुस्लिम ने अपने उस जमाना पुराशोभ है, वो कहती है कि आप जो है वो यहाँ से चले जाइए, इसलिए कि जमाना जो है वो खराब है और हर तरफ जो हुकूमत के कारिंदे जो है घूम रहे हैं। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने कहा कि वो शख्स कहाँ जाए कि जिसका कोई घर ना हो। हाँ मैं मुसाफिर हूँ। कहा कि आप कौन? कहा कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। अब बस ये अहले बैत की चाहने वाली निकली, इसका नाम था तवा। कहने लगी अरे ज़हे नसीब आए, आप हमारे घर में तशरीफ लाइए। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम जो है घर में आए, उसने एक हुजरे को खाली कर दिया, जनाब मुस्लिम ने पनाह ली। बस रिवायत के जुमले ये है कि जनाब मुस्लिम इबादत में मशगूल हुए, आंख लगी, ख्वाब में मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब को देखा। देखते क्या है कि मौलाए कायनात कह रहे हैं मुस्लिम अब हम तक के आने में जल्दी करो। बस अब मुस्लिम समझ गए कि शहादत का वक्त करीब है। रिवायत के जुमले ये है कि इस खातून का एक बेटा था कि जो अहले बैत का चाहने वाला नहीं, दुनिया का लालची था। उसने जाके जनाब मुस्लिम के उसके घर में होने की खबर दी थी। एक मर्तबा घर को घेर लिया गया। अब रिवायत बताती है कि जनाब मुस्लिम कहते हैं कि मेरे हथियार, मेरे असलहे को लेके आओ। उसने तलवार को लाके दिया। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि बस मैं जाके बाहर जंग करूंगा। अरे कहती है कि ए आका, घर में अगर आप घर से अगर जंग फरमाएंगे तो फिर डिफेंस और दिफा करने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर जनाब मुस्लिम ने एक बात कही है कि इससे हमारे दिल फट जाते हैं। कहते हैं कि अगर मैं तेरे घर से दिफा करूंगा, अकेले तेरे घर में रह के दिफा करूंगा, तो जालिम तेरे घर में तो आ जाएंगे और ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैं कहूंगा ए मुस्लिम, आपको एक आम मोमिना के घर दुश्मनों के आने का गवारा, आपने आना गवारा नहीं किया। लेकिन आप करबला के मैदान में आके देखे कि बाद कत्ल हुसैन किस तरह से जालिम खेमों को जला रहे हैं। बस मजलूम करबला जनाब मुस्लिम घर से बाहर निकले। अजीम जंग का अंदाज है, कोई भी जनाब मुस्लिम के आगे ठहर नहीं सकता था। बस एक गड्ढे को खोदा गया, उसको खसो खाशाक से पाटा गया। जनाब मुस्लिम जब उधर गुस्से गुजरे, बस उस गड्ढे में जब गिरे हैं तो बस तलवार को छीन लिया गया। जनाब मुस्लिम एक मर्तबा दरबार में लाए गए और जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा के ऊपर ले जाके गर्दन कता करके दारुल इमारा से फेंक दिया गया। लाश को घोड़ों के पैर में बांध के कूफे की गलियों में कशा फिराया गया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन माशाअल्लाह किबला, बहुत खूब। खुदा वंदे करीम आपको अजर अजीम अता फरमाए। बहुत बड़ी शहादत और गुरबत से जनाब मुस्लिम बिन अकील आपने बयान फरमाई। मैं आपसे ही इल्तमास करूंगा कि दुआ फरमा दें। अगर आपके पास तो 4 मिनट हैं तो दुआ फरमा दें तमाम मोमिनीन के लिए और रिश्तेदारी। आपके दुआ फरमा दें तो इंशाअल्लाह ज्यादा इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या अल्लाह तुझे वो